بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی سب سے پہلے تو اللہ پاک کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی گئی توفیق سے الحمدللہ ہم نے یہ 3 رات کا شبینہ پڑھا۔ تو بہت بہت اللہ جی آپ کا بہت بہت شکر، بہت بہت احسان۔ زیادہ میں نے آپ کا وقت نہیں لینا، بیان سے زیادہ کچھ اصلاح کی غرض سے اپنی اور آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2-4 چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں کیونکہ وقت بھی کم ہے، سحری کا بھی لنگر بھی انشاءاللہ چلنا ہے۔ اور ایک الحمدللہ آج 29ویں کی رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے۔ تو اس کی برکت سے آج الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی زیارت بھی اللہ نے کرائی الحمدللہ۔ تو حضرت جی مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ نے خاص طور پہ آپ سب حضرات کے لیے آج ایک تحفہ دیا ہے، اور انہوں نے مجھے فرمایا بھی یہ آپ نہ ان کو دیں سب کو۔ تو میرے دل میں آئی بھی، میں نے تو 27ویں کو بھی ایک تحفہ دے دیا تھا، تو مجھے کہتا ہے دے چھڑ۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ میں نے آپ کو تحفہ دینا ہے۔ جو حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی جن کے پاس اس کی ریکارڈنگ جائے گی، تو جو یہ سنے گا، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، وہ بھی جو نئی بھی بیعت ہیں جن تک بھی ریکارڈنگ پہنچے، ان کو الحمدللہ سلسلے کی طرف سے، خانقاہ کی طرف سے تو اس کی نہ اجازت ہے انشاءاللہ۔ تو بھئی سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر اللہ پاک کا کروڑہ شکر ادا کرتے ہیں، سب لوگ ہی کریں کہ یہ اللہ کی توفیق سے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں 3 رات الحمدللہ اللہ کی دی گئی توفیق سے۔ ہماری کوئی اس میں کوئی ہم کہیں کہ جی ہم نے بڑا کشٹ کیا، یہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی دی گئی توفیق سے ہم یہاں پر آئے، اکٹھے ہوئے۔ تو بھئی اللہ پاک آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنا، قرآن سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے اور مقبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کی ایسی رحمتیں ہی آئیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھی جو محفل میرے ذکر کے لیے اکٹھی ہوتی ہے اس کو 4 انعام ملتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہم بیٹھے ہیں اور پروٹوکول کے اندر 4-6 پولیس والی ارد گرد کھڑے ہوں تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ فرشتے نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ جی تیرا شکر ہے۔ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس محفل والوں کے دلوں میں سکینہ ڈالتے ہیں، سکون اطمینان ڈالتے ہیں، ٹینشنوں کو دور کرتے ہیں، پریشانیوں کا ازالہ کرتے ہیں، بیماریوں کو دفع کرتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرتے ہیں۔ بھئی تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بات آپ کو میں اگلا چوتھا پہلے انعام بتا دوں، پھر یہ والا پوائنٹ آپ کو تصوف کی لائن سے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک جو جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اپنے اس جماعت میں بیٹھ کے ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک اس سے بہتر مخلوق یعنی نیک مخلوق ان کے مابین بیٹھ کر آپ کا اور میرا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کو آپ اس طرح سمجھیں، جو تیسری بات کی تھی اللہ کی جو رحمت ڈھانپتی ہے، تو نظر والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ایسے جیسے ایک نور کا حالہ ہے، اس جماعت کے اوپر سے شروع ہو کر نور کی شکل میں عرش تک رابطے میں رکھتا ہے۔ اور وہ جیسے ایک ٹیلی کمیونیکیشن ایک وائر ہوتی ہے،
وہ وائر کی صورت میں عرش تک رابطہ جاتا ہے اور عرش پہ لائیو ٹیلی کاسٹ اللہ چلاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ میری یاد میں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں، اور اس طرح اللہ پاک ہمارا وہاں پہ بہتر ایک جو ہے کمپنی میں ہمارا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ تو بھئی میں اور آپ خوش قسمت ہیں۔ تو بھئی سب جو حفاظ کرام جنہوں نے یہاں پہ پڑھا، اللہ آپ کو بڑی بڑی سلامتیاں عطا فرمائے، بڑی بڑی صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کی بیوی بچوں کو، آپ کے سارے گھرانے کو آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سلامتی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر آ کے پڑھے، اور اللہ پاک آپ کو اس کی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آئندہ بھی آپ انشاءاللہ یہ سارے جو حفاظ کرام ہیں اسی طرح سے قرآن پڑھتے رہیں۔ اور بھئی جتنے باقی احباب یہاں پر آئے ہیں، آ کر یہاں پر قرآن سنا ہے، اللہ پاک آپ کے آنے کو یہاں پر قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے بیٹھنے کی برکتوں سے آپ کے گھروں میں بے انتہا خوشیاں عطا فرمائے، بے انتہا برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے بیٹھنے کی برکت سے آپ کے گھرانے کو، آپ کے بیوی بچوں کو، جو میری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جو میری عزیز و اقارب بیٹھی ہیں، ان کے گھر میں اللہ پاک بے انتہا برکتوں کا نزول فرمائے۔ جو ایسے ساتھی آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے کسی وجہ سے، اللہ ان کو بھی وہی دعائیں قبول فرمائے، اور جو ساتھی، جو بہنیں، جو بھائی جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے لیے دعا ہے، اگر ان کے دل میں تڑپ ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اس طرح کی محفلوں کو ضرور بضرور ان میں شامل ہوں، بالخصوص خانقاہ کے ساتھ جو لوگ جن کا تعلق ہے وہ ان محافل کو نہ چھوڑیں۔ بس 2-4 باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ رات جب بزرگوں کی زیارت ہوئی، بلکہ صبح، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ بات تم نے سامنے رکھنی ہے تمام ساتھیوں کے، تو تم نے اب تک کیوں نہیں بولے؟ میں نے کہا جی بس ابھی انشاءاللہ آپ کا حکم آ گیا تو میں آج ہی بات رکھتا ہوں۔ تو الحمدللہ آج یہ ختم والی بات بھی ہو گئی۔ تو بھئی سب سے پہلے تو یہ کہ بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے، ہم یہاں پہ خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے پلیٹ فارم سے، جو مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انتہائی بد تہذیبی، اور مطلب میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے کیا کہوں، وہ ہوئے اس کی پرزور اور شدید مذمت کرتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم ایسی کسی بات کا حصہ نہیں بنیں۔ ہمارے بزرگوں نے مجھے یہ فرمایا کہ سب سے یہ کہو کہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز ہیں اور اس کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے، نہ ہی اس کو پھیلائیں، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمنٹ کریں۔ یہاں تک کہ مجھے بزرگوں نے فرمایا کہ مدینے والے بہت ناراض ہیں، واللہ تعالیٰ ایسے فرمایا انہوں نے مجھے کہ مدینے والے بہت ناراض ہیں، اور ابھی تو یہ دروازے بند ہوئے ہیں، آگے دیکھیں کہ اس کا بہت نقصان آئے گا۔ میں یہ بات کرتے ہوئے بہت گھبرا رہا ہوں، لیکن یہ بات آپ تک پہنچانی اللہ پاک نے ایک جو جگہ دی ہے، یہاں سے پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے رمضان میں الحمدللہ آج 29 رمضان ہو گئی، پورے رمضان ایسا عذاب الہی اللہ کا ہمارے اوپر آیا ہے کہ آدھی قوم آدھوں کو اپنے ہی بھائیوں کو گالیاں دے رہی۔ آخر یار کوئی جو بھی سیاسی جماعت والے ہیں ہمارے بھائی ہیں نا یار، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں نا۔ آدھے آدھوں کو گالی دے رہے ہیں، آدھے آدھوں کو گالی دے رہے ہیں، آدھے آدھوں کو چور کہہ رہے ہیں، آدھے آدھوں کو چور کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر یار۔ تو اس سے بچیں اور اس کا حصہ نہ بنیں، اور دعا کریں اللہ جی جو چلے گئے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، جو آئے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، یا جو آنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت دے، نیک مسلمان بنا، آخر مسلمان ہیں یار۔ اور وہاں پہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، وہ جس بھی سیاسی جماعت کے لوگ تھے یا جو بھی تھے،
اب اس کا جو بھی جماعت کا لیڈر ہے اس بیچارے کا تو میرا خیال ہے کوئی قصور نہیں ہوگا، اس کو کیا پتہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹ رسپانسبلٹی تو اسی کے اوپر آ جاتی ہے، تو اس کا قصور نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ اپنے اپنے طور پر پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو میجرز لیں کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ پہلے سے ان چیزوں کی لمٹس طے کریں کہ ہم نے اس طرح دین کے لمٹس جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس نہیں کرنا، یا اس کا ری ایکٹیو بھی کریں کہ بھئی اگر یہ ہو گیا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مذمتی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ دیکھیں ہم سب سے پہلے مسلمان اور حضور کے امتی ہیں، پاکستانی کسی سیاسی سے فلان ہم بعد میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کے اوپر مرنے مارنے کو تیار اگر ہوں تو وہ واحد ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو انشاءاللہ اس کا ہم حصہ نہ بنے کہ ہم اس کو نہ پھیلائیں، اور خام میں کوئی جسٹیفیکیشن صحیح غلط حق میں یا اس کے کوئی نہ دیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہ حدود حرم نہیں تھا، بات لمبی ہو جائے گی، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طرح، یار نہیں بھی تھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب لینے کے لیے تو وہ جبل تک جاتے ہو کہ وہ حدود حرم ہے، وہاں تک پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تو اس طرح کی بات کرنے کے لیے دیواروں کو دیکھتے ہو۔ بہت افسوس ہے، میرے پاس میرا دل پھٹ جاتا ہے، دل روتا ہے۔ آج میں 2 گھنٹے بھائی مظہر کے ساتھ یہ بات کرتا رہا ہوں کہ یار میرا دل رو رہا ہے، جو بھی آخر ہمارے بھائی ہیں نا یار، بھائی تھے جو بھی تھے، ان کو بس یہ ہے ہی نہیں۔ تو ایسی بات ہے کہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں ایک فریق ایک بندہ آ کے کسی دوسرے کو گالی دے ہماری 4 دیواری میں، چلو 4 دیواری نہ ہو تو آپ کہیں چلو جی باہر صحن میں گالی دے، آپ کے گھر کے صحن میں آپ کو وہ بھی برداشت نہیں ہوگا، چلو یہ بھی چھوڑو آپ کے گیٹ کے باہر سڑک پہ بھی گالیاں دے کوئی کسی کو، آپ کہو گے یار ساڑھے گھر دے باہر کی ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس کی مذمت کرنی چاہیے، اس میں بڑوں کا قصور نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کسی کا قصور ہے، لیکن اس طرح کی اتنی نفرت نہ ہو کہ اس طرح کی بات آئے جہاں پر ہم جس کے نام پر ہم زندہ ہیں یار، جس کے نام پر ہم اٹھائے جائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یار اس کی آپ کی بڑی مہربانی، اس کا حصہ نہ بنے۔ ایک تو بات یہ ہوگی بھائی، اس کے بعد 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور بڑی دھیان سے، میں نے کوئی لمبی تمہید نہیں باندھنی، بہت لمبے آپ کو اس کے کوئی واقعات نہیں سنانے کیونکہ وقت بہت ہی محدود ہے۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں جو آج اس رات کی برکت سے، اور جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ خاص طور پر سنیں، کیونکہ یہ سارے ماشاءاللہ ہمارے پرانے ساتھی زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سائٹ پہ ہماری مرکزی شورا کے اراکین اور ہمارے جو یہ معاونین بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو یہ بھائی خادم بیٹھے ہیں ہمارے مزارات کے بزرگوں کے اور خانقاہ کے، یہ ہمارے آپ سارے ہی ہمارے خاص لوگ ہیں، یہ سارے پرانے ساتھی زیادہ تر بیٹھے ہیں۔ تو بھائی آج ہم 2-3 باتیں اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ سے ہم نے اس رمضان میں الحمدللہ مانگا بھی، اب بھی اور آئندہ بھی ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے۔ یاد رکھیں اگر ہدایت نہیں ہے تو ہدایت کے بغیر جو بھی نعمت ہے وہ نعمت نہیں زحمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو جو بھی نعمت ہے وہ وبال جان ہے، وہ عذاب کا باعث ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ بھی نعمت ہے، آپ کے پاس صحت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن اگر آپ اور میں اللہ معاف کرے ہدایت سے محروم ہیں تو یہ تینوں نعمتیں وبال جان ہوں گی۔ اگر ہدایت نہیں، اگر نظر پاک نہیں، اگر تنہائیوں کی حفاظت نہیں، تنہائیوں میں گناہ کرنے کا انسان عادی ہے تو یہ موبائل اس کے لیے جہنم کی آگ سمیٹنے کا باعث ہے۔ اگر انسان اپنی گاڑی موٹر سائیکل کے اوپر گندے کاموں کے لیے جائے
گندے کاموں کے لیے استعمال کرے، حرام کاموں کے لیے استعمال کرے، گندی جگہوں پر جانے کے لیے، ایسی جگہوں پر جہاں پہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو یہ نعمت اس کے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کا باعث ہے نعمت، لیکن ہدایت نہیں ہے، ہدایت سے خالی ہے۔ تیسری چیز جو صحت ہے، ہمارے آپ کے پاس اللہ نے آج صحت دی ہے، لیکن ہدایت نہ ہو اگر، تو اس صحت کا استعمال غلط کریں گے، غلط جگہ پر جائیں گے، غلط جگہ پر اپنی انرجیز کو لگائیں گے، غلط جگہ پر ہم کام کریں گے، کوئی شریعت کے خلاف کام کریں گے، کوئی توحید و سنت کے منافی کام کریں گے، تو یہی جو صحت ہے، ابھی طاقت میں ہوتا نا آدمی، بھائی غور سے سننا ہے، اپنی ہدایت کے لیے یہ سننا ہے، غور سے سنیں، بھی غور سے سنیں، اپنی ہدایت کے لیے سنیں کہ ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اللہ جی مجھے ہدایت دے، اللہ جی مجھے ہدایت دے کہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کر سکوں۔ اب جب ہدایت ہوگی تو پھر یہی نعمتیں انسان کو اللہ کا شکر گزار بنا دیں گی، پھر یہی نعمتیں انسان کو جنت کے باغ سمیٹنے کا حقدار بنا دیں گی، اور پھر یہی نعمتیں انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب عطا فرما دیں گی، اور یہی نعمتیں باعث رضائے الہی اور باعث حصول خوشنودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گی۔ تو بھائی ہم نے یہ دعا کرنی ہے ہر وقت جب ہاتھ اٹھانا ہے، ہاں جی، اللہ جی اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں اللہ یہ بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا جی، ہدایت مانگنی ہے اپنی۔ اب ہدایت کے لیے یاد رکھیں اپنی جان، مال اور وقت لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں گھر میں بیٹھے یوٹیوب سے ہدایت مل جائے گی، تو ایسا قطعاً نہیں۔ آج 90% پڑھا لکھا طبقہ یہی سوچ رہا ہے گوگل کر لو، یوٹیوب پہ چلے جاؤ، اور یار بریانی بنانے کا مسالہ تھوڑی ہے جو یوٹیوب سے سمجھ آ جائے گی، یہ چکن جل فریزی تھوڑی بنانی ہے کہ یوٹیوب کی آپ چلیں گے تو یوٹیوب سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، لو جی چکن جل فریزی انج بن گئی۔ بھائی ہدایت کے لیے تو لوگوں نے میلا میل سفر کیا ہے، دن رات ایک کی ہیں، صحرا دریا عبور کی ہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر سے چلے ہیں کہ یا اللہ مجھے ہدایت مل جائے، کوئی ہدایت والا مل جائے جس کے پاس بیٹھ کر میں اپنی ہدایت لے سکوں۔ تو بھائی اپنی جان، مال اور وقت لگائے بغیر ہدایت نہیں ملے گی۔ اب جان لگانے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اپنی قربانی پیش کر دو، اپنے آپ کو قربان کر دو، نہیں، جان کا مطلب یہ ہے اپنی انرجیز کو لگاؤ۔ یاد رکھیں یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اپنی انرجیز، جان، مال، آپ کا جو بھی مال ہے، پیسہ یا اور بھی مال کسی طریقے سے، بالخصوص پیسہ اور وقت، یہ 3 چیزیں جس کام کے لیے بھی لگائیں گے، یہ نوٹ کر لیں، آپ کو لازمی اس سے رزلٹ آئے گا، تھوڑا آئے زیادہ آئے، لازمی رزلٹ آئے گا۔ جس چیز کے اوپر وقت لگاؤ گے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے مل ہی جائے گی آپ کو، جس چیز کے اوپر آپ اپنی انرجیز لگاؤ گے کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ ہی جاؤ گے، اور جس چیز کے اوپر اپنا پیسہ لگاؤ گے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آ ہی جائے گا، چاہے لیٹ آئے، چاہے جلدی آئے، چاہے تھوڑا آئے، چاہے زیادہ آئے۔ تو اپنی ہدایت کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو لگائیں اللہ کے رستے میں۔ کیسے لگانا ہے؟ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے بنے، اپنی ہدایت کی غرض سے نیک محفلوں کے اندر، جیسے یہ محفل شبینہ ہوئی ہے، جیسے ہماری ماہانہ محافل ہوتی ہیں، یا جیسے اور مساجد میں، مدارس میں اور خانقاہوں میں یا اور جگہوں پر آپ کو کوئی مواقع ملے، ان میں جڑیں، اپنی جان، مال اور وقت لگائیں۔ اور اس کے علاوہ جو خانقاہ کے ساتھ ادھر جڑے لوگ ہیں، جب کوئی تقاضا رکھا جائے اس کے اوپر فوراً اپنے آپ کو پیش کریں۔
یاد رکھیں میری بات، ایک میرا جملہ غور سے سن لیں میرے بھائیوں، میرا جملہ غور سے سن لیں۔ اگر آپ کو بلندی درجات کا شوق ہے، آپ چاہتے ہیں میرے درجے بلند ہوں، میری جو روحانی درجے ہیں وہ بلند ہوں، میرا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بلند ہو، میرا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اونچا ہو، تو یاد رکھنا بلندی درجات قربانی سے ملتی ہے، آسانی سے نہیں ملتی۔ بلندی درجات قربانی سے حاصل ہوتی ہے، آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آسانی ڈھونڈو گے تو کچھ نہیں ملے گا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب ہمیں پرانی والی قربانیاں نہیں دینی کہ جی ہم نے پتھروں کے اوپر جا کے پتھر پیٹ پہ باندھنے ہیں، نہیں، وہ بڑوں نے دے دی ہیں۔ نہ آج ہمارے پاس اتنی انرجی ہے، نہ اللہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن ہم نے اللہ کو تھوڑا دکھانا ہے۔ اللہ جی راتوں کو جاگے، اللہ جی یہ تھوڑا سا پٹرول لگا کر گئے، اللہ جی سردی میں گئے، اللہ جی سردی میں اٹھ کے وضو کیا، اللہ جی گرمی میں دھوپ میں جا کر مراقبے میں جا کر بیٹھے ہیں، اللہ جی 4 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، 2000 روپے کا اکرام کیا، اللہ جی یہ قربانی دی، اللہ جی 3 راتیں جاگے، یہ فلانا کام کیا، اللہ جی لیکن یہ آپ کے راستے میں آ کے ہم نے یہ آپ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ جی قربانی دی۔ اب جب انسان یہ قربانی دے گا، اپنی جان مال اور وقت لگائے گا اپنے ہی بھلے کے لیے، تو اللہ پاک پھر اس کے درجوں کو بلند فرماتے ہیں۔ کسی نے باڈی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا، بڑے بڑے مسل بناتے ہیں جی، ایسے ایسی کیا بات ہے جی، بڑے مسل بنا کے طاقتور سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ جی، یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھائی جاتے ہیں نہیں، وہ کھانا جو بھی اپنا کھاتے ہیں، وہ جس جگہ کو اچھا کرنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر کشٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر زور لگاتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، اور وزن بار بار اٹھاتے ہیں کہ میں وزن اٹھاؤں، اس کو میں طاقتور کروں، پھر وہ اس کا جو باڈی کا مسل ہے اللہ پاک اس کو ابھارتے ہیں، خوشنما بہتر بناتے ہیں اور اس کو طاقتور کرتے ہیں۔ یہی حساب انسان کا ہے، وہ جس کام کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا اللہ اس میں اس کو بلند کر دے گا، جس مقصد کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا اس مقصد میں اللہ اس کو عروج دے دیں گے۔ تو بھئی اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جان مال وقت لگائیں اور اپنی ہدایت کی فکر کریں اور قربانی والے بنیں۔ اللہ کے راستے میں اپنی جیب سے پیسے لگانے پڑیں گے۔ جو آپ لوگ خانقاہ کے ساتھ جڑے ہیں، مساجد کے ساتھ جڑے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں، کسی مدرسے کا خیال کر رہے ہیں، کسی مسجد کا خیال کر رہے ہیں، کسی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے، اٹھ کے جانا پڑے گا، کسی بھائی کا خیال کرنے کے لیے اپنا وقت لگانا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے میری؟ اور بھائی آخری بات یہ ہے کہ برائے مہربانی اس بات کو سمجھ لیں کہ آج جو ہماری بربادی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم انتہا سے زیادہ سیلفش اور مین ہو گئے ہیں، ہم انتہا سے زیادہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں، ہم انتہا سے زیادہ اپنی پرواہ میں پڑ گئے ہیں کہ میرا کچھ بن جائے، میرا ہمسایہ جائے بھاڑ میں، میرا کچھ ہو جائے، میرا رشتہ دار جائے بھاڑ میں، میرا بھائی جائے بھاڑ میں، اپنی میں کر لوں، میرا ہو جائے، یہ اس کی فکر نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ اور باتیں، ہم کر رہے ہیں کچھ اور باتیں۔ کیوں؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کافر بن گئے ہیں، انگریز بن گئے ہیں، پڑھے لکھے بن گئے ہیں اور بڑے ماڈرن بن گئے ہیں کہ جی انگریزوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ کسی کے پرواہ نہیں کرتے، بس اپنے لگے ہیں، کوئی ننگا پھر رہا ہے، کوئی فلان پھر رہا ہے، تسی کتے ہو، جانور ہو، یہ مسلمان ہو، سلامتی والے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو۔ وہ تو ساری زندگی ایک ایک سانس اپنی امت کے لیے پریشان ہوتے رہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا ہے،
ہمیں پرواہ کوئی نہیں. ہمارا پھوپھی کا بیٹا جس کو کوئی نوکری نہیں ملی, کوئی بیچارہ غریب رہ گیا ہے, گھر میں اس کے چولہا بند ہے اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں. تو بھائیو اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ پوری امت کی ہدایت کی فکر کرنی. ہماری جو خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ الحمدللہ, اس کا سلوگن یہ ہے, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ جو ہماری کتاب ہے جواہر قاسمیہ عزیزیہ, یہ امید ہے سب لوگوں کے پاس ہے نا. سب لوگ اس کو بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ مرکزی شورا کا نمبر جن کے پاس ہے ان سے رابطہ کریں. جو میرے بہن بھائی باہر کے ملک میں میری آواز سن رہے ہیں, کیونکہ ہماری یہ ہماری ساری مرکزی شورا کے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں. ایک بھائی ہمارے بھائی وقاص صاحب جو ہمارے معاون ہیں مرکزی شورا کے USA چیپٹر کے, فارنرز جتنا سارا وہ ایکسپیٹریٹس دیکھتے ہیں, باہر کے ممالک کے جتنے ساتھی ہیں وہاں پہ وہ محنت کر رہے ہیں. لوگوں کی ہدایت کی محنت ہے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے, لوگ نمازی بن جائیں, لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں, لوگوں کی فکر میں لگے ہیں. تو بھائی وقاص صاحب بھی, جن لوگوں کے پاس یہ کتاب نہیں ہے ان کو یہ جو ای بکلیٹ ہے, اس کا ای ورژن ہے PDF کے اندر, ان تک یہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. اور بھائی اپنی ہدایت کے ساتھ دیکھو, اپنی ہدایت کے ساتھ دوسروں کی ہدایت کی جو فکر کرنی ہے, سب سے پہلے آپ کے گھر والے, میری غور سے بات سننا, سب سے پہلے آپ کے گھر والے. اب یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں, یہ بھائی کامران بیٹھے ہیں, بھائی عاصم بیٹھے ہیں, بھائی شمشاد بیٹھے ہیں, اب یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں, اب ماشاءاللہ ان کے ایمانوں کا ایک لیول ہے, ایمان کا لیول ہے. یہ یہاں پہ جڑتے ہیں, خانقاہ میں مراقبوں میں بیٹھتے ہیں, ذکر میں بیٹھتے ہیں, بیانات میں بیٹھتے ہیں, الحمدللہ اپنی ہدایت کی غرض سے یہ سنتے ہیں, سیکھتے ہیں. لیکن اب مجھے نہیں پتہ گھر جا کے کتنا کچھ آگے بیان کرتے, اپنی گھر والیوں سے کتنی بات کرتے. اب گھر والیاں ایمان کے اس درجے پہ ہو سکتا ہے نہ ہو, ایمان و یقین کی اس درجے پر نہ ہو. تو بھئی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی, اپنے گھر والوں کی فکر کرنی, اپنے بچوں کی فکر کرنی. پھر اپنے گھر میں موجود اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے بھائی کی فکر کرنی, اپنی بابی کی فکر کرنی ہے, اپنے چاچے کی فکر کرنی ہے, اپنے تائے کی فکر کرنی ہے, اپنی خالہ کی فکر کرنی ہے. پھر وہاں سے نکل کے اپنے ہمسائے کی فکر کرنی ہے. یار میں تو نماز پڑھوں, میرا ہمسایہ نمازی نہیں ہے. تو بھئی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کریں. جو بہنیں یہاں پہ جڑتی ہیں, آتی ہیں, اور الحمدللہ ہم محرم کے بغیر تو خواتین نہیں آتی, تو ان کے تو خاوند جڑے ہوتے ہیں. لیکن جو خاوند یہاں پر آتے ہیں بھائی ہمارے, ان کی اکثروں کی جو گھر والیاں ہیں وہ بیعت ہیں سلسلے میں, لیکن مراقبہ میں نہیں آ رہی, بیانات میں نہیں آ رہی, اصلاحی نشستوں میں نہیں آ رہی. تو اس کی سب لوگ اس کی نیت کریں انشاءاللہ کہ بھائی اپنے گھر والوں کو ہم کم از کم 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد خانقاہ میں جوڑیں گے, ان کی ایمان کی بھی فکر کریں. کیونکہ اگر آپ کی گھر والیاں ایمان میں ترقی کریں گی تو آپ کی اولادیں کریں گی. زیادہ تر آپ کی اولادوں کا وقت, ہماری اولادوں کا وقت ماؤں کے ساتھ گزرتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ, کوشش نہیں بلکہ اپنے ساتھ یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ سارے بھائی ایک تو اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے. یہ جو ہماری ماہانہ محافل ہیں, ماہانہ محافل میں اور لوگوں کو بھی جوڑیں گے. اور انشاءاللہ ہماری اب یہاں پر ہر 2 ماہ کے بعد میری جو اہلیہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں انشاءاللہ. تو مستورات کا بیان ہوتا ہے, ادھر دعوت کے گھر سے یہاں پہ بیان ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پر مراقبہ ہوتا ہے. میں بھی جو پردے میں پھر خواتین کے ساتھ میں بھی تربیتی نشست کرتا ہوں. تو 2 مہینے کے بعد, پونے 2 مہینے کے بعد یہ جو نشست ہوتی ہے, اس میں ہر بندہ, اور یہ نہیں ہے کہ بھائی کامران اگر یا بھائی جو ہے سہیل اگر ایک دفعہ اپنی اہلیہ کو لے آئے ہیں تو کہیں چلو یار ایک دفعہ ہو گیا ہونے, پھر واللہ عالم سن 2023 ویکھاں گے. جی ایسا نہیں ہے. جیسے آپ کو ذوق اور شوق کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو جوڑیں, مستورات کے بیان میں بٹھائیں,
الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس خانقاہ میں پردے کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کرتے، پردے کے ساتھ کام ہوتا ہے. تو بھائی انشاءاللہ اس کی آپ کوشش کریں. اپنی نئے چڑے آنا چاہیے کہ سب کی فکر کرو نا یار، اللہ نے دکھاؤ. تو کون کون فکر کرے گا امت کی؟ ہاں شاباش. اللہ بھی آپ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو بڑی بڑی سلامتیاں خیر برکتیں عطا فرمائے. اور بھائی ایک اب جو سیکنڈ لاسٹ بات آپ سے کرنی ہے، بات آپ سے کرنی ہے کہ بھائی اب یہ الحمدللہ 29واں روزہ ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا. بھائی بہت ضروری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کو تحفہ دے دوں گا جو بزرگوں نے دیا. بہت ضروری بات ہے. آپ لوگوں کو میری بات اس کو غور سے سن لیں اور آج کے لیے اس رمضان کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں میں اس کا ٹھپا لگا لیں. ٹھپا لگا لیں اس بات کا جو میں ابھی آپ سے کرنے لگا ہوں. بھئی خدا را چاند رات جس کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ، اس میں گھروں سے باہر نکلنا اپنے اوپر بالکل ممنوع کر دیں، بین کر دیں. اللہ کا واسطہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بد نظری، بے پردگی اس وقت بازاروں میں ہوتی ہے وہ سارے رمضان کا نور ایک تو نکال دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، چنگا پلا ٹائر بہترین اور ٹھوس کر کے نکل جاتی ہوا. اور دوسری جو زیادہ ضروری بات ہے کہ لیلۃ الجائزہ میں اللہ کی رحمت بیش بہا کھلی ہوتی. جتنے مسلمان پورے رمضان میں اللہ ہر رات کو بخشتے ہیں اس سے ڈبل اس رات کو بخشتے ہیں. تو اس رات میں ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر بیوی کہے کہ جی میں نے مہندی لگوانی ہے، اس کو جا میں نہیں جانا. بیوی کہے کہ میری تو جوتی نہیں ہے، کوئی جا میں نہیں جانا، دفع ہو جا. نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے. تو کرنا کیسے ہے کہ بھئی اہلیہ کو کہنا ہے، گھر والوں کو کہنا ہے، بچوں کو کہنا ہے بیٹا جو چیز چاہیے یا تو رمضان سے پہلے شعبان میں لے لو یا 10 رمضان کے اندر شاپنگ کر لو. ایک تو چیز بھی صحیح مل جائے گی، تسلی سے شاپنگ ہو جائے گی، رش بھی نہیں ملے گا. اور چاند رات کو بچے ہم نے باہر نہیں جانا، ہم نے چاند رات کو بیٹھ کے نہ ٹی وی لگانا ہے، نہ ہم نے گانے سننے ہیں. ہم کو کافر ہے جو کرسمس کے اندر جنگل بیل سنیں گے یا گانے لگائیں گے یا ہولی کے اوپر ہم جو ہے ڈانس کریں گے. ہم کو نعوذ باللہ ہندو ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو آپ نے، جو حضور نے ہمیں سمجھایا. تو انشاءاللہ ہم چاند رات میں عبادت کریں گے. اور جتنے ساتھی یہاں پر بیعت ہیں اور جو بیعت حضرات میری بات سن رہے ہیں، ان جو پاکستان میں ہیں، رمضان کی یہ عید کی چھٹیوں میں اس دفعہ سے زیادہ دے دیں گورنمنٹ چھٹیاں، ویکنڈ بھی آ گیا ہے. ہر روز اپنا جو شجرہ مبارکہ ہے اس کو پڑھیں اور اس کے ساتھ جو 8 رکعت نفل ہیں 2 کر کے پڑھنے ہیں وہ ہر روز پڑھیں. بھئی کوئی ساتھی ایسا نہ ہو جو شجرہ نہ پڑھے، ایسا نہ ہو جو شجرہ نہ پڑھے. روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اپنے وظائف کی پابندی کریں اور چاند رات لیلۃ الجائزہ کو اللہ کو بتائیں گے یا اللہ اگر میں رہ گیا ہوں تو مجھے ابھی نکال دینا. پتہ نہیں یا اللہ میرے روزے صحیح ہوئے نہیں ہوئے، پتہ نہیں عبادت صحیح ہو، اگر اللہ میں رہ گیا ہوں تو مہربانی کرنا لیلۃ الجائزہ میں مجھے کلیئر کر دینا. تو لیلۃ الجائزہ میں گانے لگا لیے، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، بڈھیاں نے اس دن یاد آئے تھا، او ہو میری شلوار رہ گئی، میری تو جوتی رہ گئی. سمجھ گئے نا؟ تو بیویوں کا بھی اب دیکھیں، بیویوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی. جی میری بھی بیویاں بیٹھی سن رہی ہیں، بھئی سختی نہیں کرنی، الحمدللہ میں نہیں کرتا. ذہن بنانا ہے، ذہن کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں خود بھی جڑیں اور ان اللہ والے ماحول میں اپنی بیویوں کو بھی جوڑیں، اپنے بھائیوں کو بھی جوڑیں، اپنے دوستوں کو بھی جوڑیں. تو انشاءاللہ کریں گے جی. اب جی آخری آپ یہ سنیں جو آپ کو تحفہ دینا ہے، یہ آپ کو یہ وظیفہ میں دینے لگا ہوں. اور با اجازت شیخ الاسلام حضرت
مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا خاص طور پہ انہوں نے مجھے اجازت دیا بھئی جو سن رہے ہیں ان کو ہماری سلسلہ قاسمی عزیزیہ نقشبندی کی طرف سے اجازت ہے، جو مریدین ہیں ان کو اجازت ہے، جو آپ بھائی بیٹھے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، سب کو اجازت ہے۔ اور اس کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں اس کے فضائل ابھی آپ کو گنوانا شروع کروں تو بالکل سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ 5-10 منٹ پڑے ہیں، ابھی دعا بھی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، جلدی کھا لینا کھانا۔ تو بھائی اس کے اتنے فضائل ہیں کہ واللہ تعالیٰ میں اگر بیان کرنے شروع کروں تو میں بیان وقت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے، اور یہ صورت، یہ دو صورتیں، خیر صورتیں تو ساری کمال کی ہیں، ایک صورت جو ہے نا وہ جو اللہ والے ہیں نا ان کی بڑی پسندیدہ صورت ہے، کیونکہ وہ صورت نبی علیہ السلام کی بڑی پسندیدہ صورت ہے، اور اس میں جس طرز سے، جس طریقے سے اللہ سے مانگنا ہے وہ بھی کمال ہے، جس آیت کا تکرار کرنا ہے وہ بھی کمال ہے۔ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کے کتنے فضائل ہیں۔ تو میرے ابا جی نے، میرے مرشد جی نے مجھے یہ فرمایا کہ بھئی جو جس کا کوئی مسئلہ ہے، جو جس کی کوئی حاجت ہے، وہ اس کو ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھے، اور خانقاہ کی کوئی نہ کوئی خدمت کرے، پیسوں کی صورت میں یا کسی طرح بھی، اور جب اس کا وہ مقصد حل ہو جائے تو پھر لازمی خانقاہ کی خدمت کرے، جدھر سے اس کو یہ فیض ملے گا انشاءاللہ۔ اور نیت سے پڑھنے والا ہو، دل و جان سے، یکسوئی کے ساتھ، پورے یقین ایمان کے ساتھ، دل کو مان کے، دل سے مان کے پڑھنے والا ہو تو انشاءاللہ لازمی اللہ پاک اس کے مقصد کو حل کریں گے۔ اب اور اس کو شروع کب کرنا ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ کو شروع کرنا ہے بھئی، غور سے سنیں بھئی، لیلۃ الجائزہ کو شروع کرنا ہے، یعنی چاند رات، تو جو باہر کے ملک میں میرا خیال ہے کل چاند رات ہوگی، آج تو سعودی عرب میں نہیں ہوا، اور ہماری غالباً پرسوں ہوگی، تو یہ چاند رات سے ہی شروع کرنا ہے، اور یہ جب شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے شروع کرنا ہے، اور 21 شوال تک پڑھنا ہے اس کو، 21 شوال تک۔ اس کے لیے جگہ اور جو وقت ہے وہ مخصوص کرنا ہے، اس کے لیے جگہ اور وقت کو مخصوص کرنا ہے، جس ٹائم پہ کرنا ہے اسی ٹائم پہ پھر کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ نا وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تعین وقت کے ساتھ ہو گیا وظیفے کا، تو یہ وقت اب ہی ہے، پھر بعد میں تو وظیفہ ویسے کر سکتے ہیں اس کے اپنے، لیکن اب چونکہ بزرگوں نے اجازت دی ہے تو اس کے اپنے ہی فیوز و برکات ہیں۔ تو بھی پڑھنا کیسے ہے؟ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ والتین والزیتون وطور سینین، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بس اس میں کرنا کیا ہے کہ جب سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے تو اس کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ، یعنی کہ ہر دفعہ جب یہ آئے آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے پھر آگے علام یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، ایسے آگے ہر مرتبہ جب یہ آیت ہے اس کو 21 مرتبہ تکرار کرنا ہے، اور موبائل کو چھوڑ کے، ٹی وی کو چھوڑ کے، اور ادھر ادھر کی ذہن سے چیزوں کو چھوڑ کے اس کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بے پناہ فیض و برکات ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے وہ آپ کے لیے چیز بہتر نہیں تو اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ بڑی کام کی چیز ہے، بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ بڑا فیورٹ وظیفہ ہے، تو اس کی آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ۔ کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہوں اور آپ کو بڑی سلامتی خیر عطا فرمائیں، اور دعا فرمائیں میرے لیے بھی، اور یہ بھی دعا کریں کہ آئندہ بھی خانقاہ میں یہ محافل انشاءاللہ منعقد ہوتی رہیں، اور انشاءاللہ محافل میں آپ ضرور حصہ بنیں، اور جو ہمارا ذکر ہے اس میں شامل ہوتے رہیں،
اور جو مراقبے ہیں ان میں شامل ہوتے رہیں۔ یاد رکھیں مراقبے میں شیخ کی صحبت سے ہی ترقی ملتی ہے، اکیلے بیٹھ کر پختگی ہوتی ہے۔ ترقی وہی ہوگی جو شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر مراقبوں میں ملے گی۔ جو جتنی ترقی مل گئی اکیلے مراقبے میں اس میں صرف پختگی آئے گی۔ تو شیخ کی صحبت میں انشاءاللہ مراقبوں میں کی کوشش کریں۔ تو اس کے بعد بھائی دعا کر لیتے ہیں۔ بھائی میرا آپ دعا کرا دیں، اللہ پاک آپ کے حامی ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔